अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद अल्लाह पाक परवरदिगार की ज़ात से खैर आफियत से होंगे। ईद का दूसरा दिन और आप सब लोगों को, जो लोग भी हैं फ्रेंड लिस्ट में जो भी देखेंगे, ईद की बहुत सारी मुबारक। अल्लाह पाक परवरदिगार हम सब के जो भी मामला रहे रमज़ान शरीफ के और ईद के मामला, उसको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल करे। सबका जिसका जिस तरीके से भी लेन देन रहा हो गुजारे हों, अल्लाह दिलों के हाल को और नीयतों को बेहतर जानने वाला है। उस आम में एक बात है कि रमज़ान शरीफ के महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है कि अल्लाह पाक जो है ना इसको, इब्लीस को, शैतान को एक महीने के लिए बंद कर देता है। तो ये बंद रहता है, उसके बाद ये खुलता है। तो ऐसे ख्याल आया दिल के अंदर कि यार ये, फिर उसके बाद जब वो बंद हो जाता है तो वो जो मामलात हैं जो हम देखते रहते हैं, हर जगह होंगे, हम अपने अरीब करीब का देखते हैं, तो वो फिर चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल उसकी डिटेल बहुत सारा लंबी है। फिर मुख्तसर ये है बच्चों कि इब्लीस जो है, शैतान, अज़ाजील करके कुछ एक जिन था। कौन था? ये जिन था। तो जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जब बोला फिर फरिश्तों को कि भाई इसको सजदा करो, सबको मालूम है ये बातें, आप बच्चे हो तो आप लोगों के इल्म में अभी नहीं होंगी। फिर बोला आप तू भी सजदा कर, तो इसने नहीं करा। इसने बोला मैं क्यों करूँ, मैं आग से बना हुआ, ये मिट्टी का, तो मैं नहीं करता हूँ। बहरहाल फिर ये राना दरोगा हुआ और ये इब्लीस मरदूद कहलाया। तो इसने बेटे कुछ बातें जो है तो सबको मालूम है, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि इसने दो चीज़ें बोली इसने। एक, इसके अंदर जो था ना बेटे हसद, इससे हमको हसद इसके अंदर नजर आया, और एक तकब्बुर और गुरूर। तकब्बुर और गुरूर ऐसी चीज़ है बेटे जो आदमी को तबाह बर्बाद कर देती है। दुआ करो अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमको हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर और गुरूर से महफूज रखे। ये किसी को भी किसी भी लेवल में आ जाती है बेटे, ज़रूरी नहीं है कि बचपने में नहीं है ये बीमारी तो नहीं रहेगी। ये शुगर की तरह है। जिस तरह शुगर है कि अभी हम सुनते हैं, देखते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको भी शुगर डायग्नोज हो जाती है डॉक्टरों के। अच्छा, फिर अगर वो वक्त पे इलाज हो जाता है, परहेज हो जाते हैं, तो शुगर अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स भी हो जाती है। और शुगर एक वाइड ऐसी बीमारी जो आदमी के जब बुढ़ापे पे पहुंच जाता है, तो जब लास्ट टाइम बदायर विजिट होता है उसका, फिर उसको अल्लाह की रहमत को जाना होता है, तो भी शुगर डायग्नोज हो जाती है। तो लोग घर वाले इसको बोलते हैं इनको तो शुगर नहीं थी, तो डॉक्टर बोलता अब हो गई है ना। तो हसद और बुग़्ज़ और तकब्बुर, ये वो चीज़ें हैं बेटे जो आदमी को कभी भी हो सकती है। उसको उम्र और कैद से ताल्लुक़ नहीं है, मर्द और ख़वातीन कोई भी हो। इस पर बातें तो बहुत सारी हमने पढ़ी सुनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आप लोगों से मुख्तसर बात करता हूँ। और बातों में ये बता दूँ मुख्तसर इस वजह से कि इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में मैं पाक शरीफ के लिए निकलूँगा। तकरीबन पिछले 4-5 साल से ईद या बासीद के दिन मैं निकल जाता हूँ, तो बाबा साहब हाज़िरी होती है। तो अभी भी कुछ इरादा है, कुछ गाड़ी गई हुई सर्विस के लिए, वो आ जाती है तो इंशाअल्लाह निकलेंगे। दुआ करना आप सब लोग भी, बच्चों आप लोग भी, अल्लाह सफ़र आसान करें, बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाएँ, और जिस नियत मकसद से जा रहे अल्लाह उसमें कबूल। तो बेटे इसने जो है ना, इसने अल्लाह पाक परवरदिगार से फिर कहा कि मैं नहीं करूँगा। बोला नहीं करता, निकल जा। बोला जिसके लिए तू कर रहा है ना, ये मिट्टी के खाक के लिए, आदम अलैहिस्सलाम के लिए, बोला मैं इसको भी भटकाऊँगा और इसकी औलाद को भी मैं तमाम इन लोगों को भटकाता रहूँगा और बहकाता रहूँगा। फिर मुख्तलिफ 6-7 जगहों पे 6 मक्की सूरतों में और एक मदनी सूरत में अल्लाह पाक ने सूरह कैफ, सूरह काफ, सूरह स्वाद, इसमें तस्करा आया है इसका। बरकैफ ये मेरा मौजूद नहीं है, तो नेक लोगों का काम है, मैं तो 2-4 बातें जो याद हो जाती है वो कर लेता हूँ। तो इसने जो है ना कहा मैं बहकाऊँगा उनको। फिर एक जगह तो इसने कहा कि मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, इज़्ज़त और अल्लाह पाक से तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है कि मैं उनको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका जब तक बरोज़े मैशर तक मैं उनको भड़काता रहूँगा, बहकाता रहूँगा, और कसीर तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बहका दूंगा, सिवाय उनके जो तेरे, जिनको तू अपने करीब करेगा, जिनको तू अपने करीब करेगा। अब दुनिया में बहुत सारे लोगों का हमको गुमान रहता है, उनका हुलिया देख के, उनका चाल चलन देख के कि यार ये नेक है, अल्लाह के करीब होगा। अब ये किसी को नहीं पता बेटे कि दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, पैंट शर्ट वाला, शलवार कमीज वाला, या मोची का काम करने वाला, या फैक्ट्री का मालिक, इनमें से अल्लाह ने किसको करीब करा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। समझ रहे बात को?
کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے. گمان تو ہم رکھ لیتے, تو گمان اچھی چیز ہے, لیکن ہم وہ اللہ پاک بہتر جاننے والے. اس پہ بھی آگے ہم 2 باتوں پہ کریں گے اس کے آگے. تو اس نے کہا کہ میں بہکاتا رہوں گا. مالک نے بولا جا ٹھیک ہے. اس نے یہاں تک بولا بیٹے کہ آگے سے بھی بھٹکاؤں گا, پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا, سیدھے ہاتھ سے بھی اور الٹے ہاتھ سے بھی بھٹکاؤں گا. پھر لیکن آخر میں دیکھو حکمت خدا بندی تو ہے نا, حکمت تو اللہ پاک کی ہے نا جگہ. پھر اس نے کہا کہ سوائے ان کے, ماں سوائے ان کے جن کو تو اپنے قریب کر لے گا, تیری رحمت کے سائے میں جو آ گئے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. باقی تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک کاروں میں رکھے, اہل حق میں شامل رکھے, اور شیطان کے فتنے اور شیطان جیسے لوگوں سے بھی اللہ دور رکھے. شیطان جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا, جب رحمان اور رحمان کے بندے ہیں تو شیطان کا بھی وجود ہے, تو اس کے بھی بندے ہوں گے نا بیٹے. جو رمضان مہینہ ہو, عید برات کے مہینے ہو, بڑے دن ہو, ان میں بھی بدتمیزیاں کرنا, حسد رکھنا, بغض رکھنا. بیٹے حسد اور بغض تو وہ چیز ہے کہ اللہ اس سے تکبر کس چیز کا, غرور کس چیز کا, تکبر اور غرور وہ اللہ پاک کی ذات کو دیکھتے ہیں. مالک الکل ہے نا بیٹے وہ. یہ تو بلکہ میں غلط نہیں ہوں کہ میرے پہ فتویٰ نہیں لگے, یہ تکبر کی جو چادر ہے تو اللہ کے پیچھے ہے, جو شال ہے. تو یہ عرب ممالک جو سعودی عرب حج عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں, تو بیٹے وہاں پہ ایسا تھا کہ کوئی اگر کسی کی چادر چھین لیتا تھا نا تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی عزت چھین لی. یہ چادر صرف اللہ پاک کو زیب دیتی ہے. باقی تو غرور و تکبر ہم کو کس چیز کا, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میرا اتنا نام چل رہا ہے, وہ بھائی کچھ نہیں, دلوں کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ جس کو چاہے جیسا چاہے نوازے, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ دیا ہوا, جس کو چاہے جیسا چاہے. میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں, میرے پاس دنیا نہیں. بھائی تکبر غرور کس چیز کا, اس پہ آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ گزرے ایک بہت بڑے, تو بادشاہ تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے, آپ اللہ کے پاس آدمی تھے. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی. آپ بالکل جو ہے نا خدا ترس آدمی تھے, ولی اللہ تھے. بادشاہ تھے لیکن ولی اللہ تھے. ایک سید تھے بیٹے, سادات میں سے سید صاحب تھے. ان کی 3 یا 4 بیٹیاں تھیں. پیسہ نہیں تھا, بچیاں بڑی ہو گئی تھی, شادی کا ٹائم آ گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض ڈالی, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور نا میرے بچوں کی جو ہے نا شادیوں کے دن قریب آ گئے, بیٹیوں کی. تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم نے فوراً اس کو خواب میں زیارت دی اور کہا کہ تم ایک کام کرو, عبدالعزیز کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے بولو کہ تم روزانہ جو 10,000 درود شریف پڑھتے ہو. یہ بیٹے جو بادشاہ تھے نا, یہ ڈیلی جو ہے نا 10 یا 8 تینوں روایتیں قرآن شریف سپارے پڑھتے تھے. ڈیلی کی عادت تھی ان کی, اور 10,000 دفعہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچاتے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے, اس پہ بھی ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ نے چاہا تو. تو بیٹے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ وہاں جاؤ اور تو وہاں جا اور بولو کہ تم نے ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے جو نا تم نے 3,000 دفعہ درود شریف کم پڑھا ہے, 10,000 کی جگہ 6 یا 7,000 دفعہ پڑھا ہے, اور اس کا جرمانہ دو, اس کی جگہ مجھے 500 دینار دو. کتنے؟ تو بولا 500 دینار میں تیری بچیوں کی شادی ہو جائے. یہ اٹھا صبح میں, لوگوں سے پوچھا بھائی بادشاہ, تو وہاں پہنچا, بولا وہ عبدالعزیز کون ہے یہاں پہ؟ بولا وہ تو ہمارا عبدالعزیز بن عمر. بولا وہ تو ہمارے حاکم ہیں, ہمارے بادشاہ ہیں. بولا ہیں تو سمجھا عام آدمی ہوگا کوئی. یہ بھائی بولا کوئی صوفی, کوئی بزرگ, کوئی مولوی صاحب ہوں گے, بڑے پیر صاحب ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو کوئی بادشاہ کے پاس بھیج دیا مجھے. بہرحال یہ گیا تو ملے, سلام دعا ہوئی. تو بولا جی, وہ اس نے بادشاہ نے بولا بولو, بولا تم جو ہے نا روزانہ اتنے قرآن شریف پڑھتے ہو اور اتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہو. تو بادشاہ ایک دم سطح میں آ گیا کہ یہ بات تو صرف میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, یا خداوند کریم جانتا ہے, خدا کے رسول جانتے ہیں. تیسرا تو میری بیوی کو نہیں پتا کہ میں ہے نا اتنی دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں. آج کی طرح تو نہیں تیرے ماما ہماری طرح کہ کوئی بھی نیکی کری نہیں اور 10 لوگوں کو جو ہے نا فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو اور سینہ پر میں نے یہ کام کرا ہے, میں نے یہ کام کرا. بہرحال میں ان چیزوں کا بھی قائل نہیں ہوں. جس سے اللہ چاہے جیسا چاہے کام دے دے. دکھا کے بھی کرو تو گناہ نہیں ہے, اور یوں بھی کرو تو گناہ نہیں ہے. قبول تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, لیکن بشرطے کہ دل کی نیت صاف ہو. بیسک یہ ہے بیٹے, من آپ کا صاف ہے تو آپ کو مجبوری دکھا کے بھی دینا ہے لوگوں کو. اللہ کی نیت, اللہ دلوں کی نیت کو بہتر جانتا ہے. ورنہ اس میں ایک ہی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیا
दिलों का हाल को अल्लाह बेहतर जानता है. दिल की भी यही हो कि अल्लाह तेरे को राज़ी करने के लिए, मालिक तुझे राज़ी करने के लिए. बाज़ लोगों को कहना पड़ता है अपने मुंह से, बेटे हमने देखा कि हम ये नेकी करते हैं, हम ये नेकी करते हैं, हम फलानी मस्जिद में यूँ पहुँचाते हैं, हम फलानी जगह यूँ पहुँचाते हैं, ये हमने करा, वो हमने करा, ये बिस्किट हमने बंटवाए, ये केक हमने बंटवाए. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को कहने की ज़रूरत है, उनके चाल चलने का. तो अल्लाह पाक जिससे चाहे जैसा काम ले ले. तकब्बुर और गुरूर से अल्लाह बचाए. मेरा मौजू आज का शैतानियत के ऊपर है, तकब्बुर और गुरूर के ऊपर. जो लोग समझते हैं कि हमारे पास अब पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ अंदर से कितने दुखी है, खुशियों से दूर है बेटे. उनके लिए ईद नहीं, बारात नहीं, उनके लिए कोई खुशी नहीं. अल्लाह ने उनको दूर कर दिया. उनको पैसा चाहिए तो उन्होंने उनको अल्लाह ने बोला लो पैसा, क्या करोगे, डालोगे, अचार डालोगे, खुशियों से दूर है. ये हकीकत है, ये हमारी इस्लाह के लिए, ये मेरी इस्लाह के लिए कि अल्लाह पाक ने हमको दिखाया. हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कराची के साउथ सिटी है, आगा खान है, जियाउद्दीन है, लियाकत है, ये पैसे ज़्यादा लगते हैं इलाज के. वहाँ अटेंडेंस पड़ा हुआ है लेकिन उसका मरीज़ है लेकिन अटेंडेंस नहीं है. बोला क्या, बोला इसके पैसे अमेरिका से आ जाते हैं, इनके पैसे यहाँ आ जाते हैं, इनका बेटा इस्लामाबाद में वो पहुँचा देता है, लेकिन माँ बाप भाई बहनों की ईमानदारी करने के लिए कोई तैयार नहीं, पैसा देने को तैयार. तो अल्लाह करम के मामला चल रहा है बरकैफ. तो वो बादशाह जो था अब्दुल अजीज़, वो और सत्ते में आया. फिर उन्होंने कान में और बोला, वो सैयद साहब ने बोला कि आप इतनी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अब इतने दिन से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उसका जुर्माना या उसका हदिया ये है कि आप 500 दिनार दो. तो बादशाह जो है ना, वो तो सतून था, पिलर जिसको कहते, वहाँ खड़े होकर बेताशा रोता रहा कि तो मेरी बात थी और इस तरह हो गया, मेरा राज खुल गया. अब मैं बाहर के वो बादशाह ने उनका हाथ पकड़ा. मुख्तसर ही, तो आगे एक वाक़या और बाकी है. मुख्तसर ये है कि बेटे वो बादशाह उनका हाथ पकड़ के ले गया महल में से, फिर एक झोपड़ी की तरफ ले गया. एक कच्चा मकान मिट्टी का बना हुआ था, उसका दरवाज़ा खोल, उसके अंदर देखे वो बैठ, तो वो बहुत सारी चटाइयाँ पड़ी हुई थी, टोपियाँ पड़ी हुई थी. तो बादशाह ने जो ना उसके चटाई के नीचे से 500 दिनार निकाले और उस सैयद साहब को दिए. बोला ये, फिर रोने लगा. बादशाह ने बोला जब मेरा राज खुल ही गया पूरा, तब तू सुन. बोला मैं रोज़ रात को ये इबादत करता हूँ. फिर बादशाह ने अपने ना बेटे कपड़े उतारे, जो बादशाह लिबास था, तो उसके नीचे ना पुराने कपड़े थे, फटे हुए, पेवन लगे हुए. अपना वो बादशाह ताज उतारा, तो एक सीधी सादी टोपी के हाथ से सिली हुई. तो वो आदमी ने, सैयद साहब ने पूछा ये क्या है? बोला ये दुनिया को दिखाने के लिए. कि बादशाह बोला बाकी अल्लाह शाहिद है इस बात का कि कभी ख़जाने से 10 रुपये अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करें, ये खलकत के लिए जो अल्लाह ने दिया हुआ. बोला मैं, मेरी बीवी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ है ना बीवी मेरी चटाई बुनती है, मैं टोपियाँ सीता रहता हूँ, बैठे टोपियाँ हाथ से बनाता हूँ, तो उसकी जो उजरत मिलती है, नफ़ा मिलता है, वो है ना हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं. बोला ये 500 दिनार अभी मैंने जमा करे थे, नियत थी कि ना हज पे चले जाऊँगा, लेकिन मेरी खुशनसीबी की इंतहा ये है कि जो है ना अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ये तुम्हारे को दे दिया जाए, तो ये पैसे मेरे कबूल हो गए. तो समझ में क्या बात आई, वो हज पे भी नहीं जा सके, वो बादशाह थे. ठीक है, ये तकरीबन ऐसी बात थी, कुछ कम बेश होगा तो अल्लाह माफ़ करे. बेटे हमेशा याद रखो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ और रहीम, हम हमारी औलाद है, आपके नामूस पे कुर्बान. एक साहबी रसूल आए, अल्लाह के नबी से फरमाया कि मैं दिल घबराता है मेरा, किस तरह जन्नत के करीब जाऊँ और किस तरह इन चीज़ों से दूर रहूँ. अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम है ना कभी भी अल्लाह के हुकूक में ना बंदियाती नहीं करो. तो बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों का तो सुना हुआ है कि लोगों से बंदियाती नहीं करो, अल्लाह के हुकूक में कैसे बंदियाती हम क्या करें. अल्लाह के नबी ने फरमाया कहो बेश अल्लाह माफ़ करे. बोला तुम नमाज़ें पढ़ते हो, तुम रोज़े रखते हो, तुम अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हो, इसको दिखाओ नहीं. मैं बड़ा पीर साहब हूँ, मैं बड़ा मौलवी साहब हूँ, मैं बड़ा हाफिज़ कुरान हूँ, मैं बहुत बड़ा देने वाला हूँ. बोला कुछ चीज़ें तो अल्लाह के लिए रहने दो. अगर शाह मंसूर थे मेरे ख्याल में, बात को काट के केवल ले जाता हूँ, यहाँ हदीस शरीफ की दोबारा आगे कोट करूँगा. शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको किसी ने आके बताया कि फलाने जो बुजुर्ग हैं, फलाने जो नेक आदमी हैं, वो बहुत सख्त बीमार है, तो आप जो है ना उनकी आयात को गए और उनसे मिले. तो उन्होंने बोला मेरे लिए आप दुआ करो, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ. बोला क्या हुआ है? बोला मैं नमाज़ें पढ़ता था इस वजह से
تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں. بولا تسبیح اس کے لیے پھیرتا تھا میں کہ میں بڑا پیر صاحب کروں. بولا تہجد گزار اس کے لیے بنا کہ میرا حلقہ احباب بڑھ جائے. بولا میری پکڑ ہو گئی. پھر بولا میں نے قرآن شریف لیا اور سورہ یاسین یا سورہ مزمل میں بھول گیا بیٹے. بولا میں نے یہ تلاوت کری اور قرآن شریف ایسا رکھ کے اللہ سے دعا کری اللہ پاک مجھے معاف کر دو. بولا میں پھر ویسے صحیح اچھا ہوں. تو ایسا 4-5 دفعہ ایسا ہوا کہ میں معافیا مانگتا رہا اور اللہ پاک مجھے بخشتا رہا. بولا میں دکھاوے کے لیے کرتا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ. دیکھو میں آپ کو دوبارہ حدیث شریف کی طرف لے کر آؤں گا. اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ یہ چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے اللہ رسول کے لیے. سمجھ رہے ہم جو بھی حرکتیں کرتے ہیں جو بھی معاملات کرتے ہیں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس میں ہم کو نیت کیا رکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی. ٹھیک ہے نا. بولا یار میں معافی مانگتا رہا مجھے معافی ملتی اب نہیں مل رہی. اب آپ میرے لیے دعا کریں. اب میں پورا کتنے دنوں سے جو نا بیمار ہوں اور مجھے معافی نہیں ملتی. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو بیٹا خاموشی بہتر ہوتی ہے. جب اوپر سے حکم میں خداوندی ہو جاتا ہے نا پھر بہت تکلیف کے معاملات ہو جاتے ہیں. 2 جگہ ہمیشہ بچو وہ آگے بتاتا ہوں. بور ہو رہے ہو جانا تو نہیں ہے. تو اب پھر وہ شاہ منصور جو تھا نا اس کے گھر سے باہر آئے تھوڑے دور چلے تو آواز لگ گئی اس آدمی نے. تو اللہ پاک ایسی ریاکاری سے ایسے تکبر سے ایسے غرور سے ہم کو بچائے جس میں شیطان گری ہو جس میں تکبر و غرور ہوگا میں یہ کرتا ہوں میں نے وہ کر دیا میرے سے یہ ہو گیا. نہیں ہم سے کیا ہو گیا. یہ تو سب اللہ کرواتا ہے. ہماری طاقت کیا ہے بیٹے. ہماری طاقت تو اتنی نہیں کہ ابھی میرا دل ہو رہا ہے عید کے دن ہے تو وہ آج بھی عید دوں نہیں. اللہ دل میں نیک خیال ڈالے گا تو میری جیب میں آ جائے گا. اور بیٹے دوسرا کبھی کوئی سید صاحب ملے دیکھو اس میں اللہ کے نبی کی حدیث شریف ہے کہ جس نے بھی غلط اور ناجائز مجھ سے اپنا شجر نسب جوڑا جھوٹ بولا کہ جو اہل بیت میں سے نہیں ہے سید نہیں ہے اور میں سید ہوں ایسا بولا دنیا کو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. باقی جو سید صاحب ہیں اللہ کے رسول جو آل ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے بھی سید کی اولاد میں سے ان کا ادب و احترام لازم ہے. اتنا لازم ہے بیٹے اتنا لازم ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہاں دنیا کے بھی معاملات ہو گئے وہ میرا کام نہیں ہے. میں اچھی باتوں کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہوں. دیکھو مکھی ہوتی ہے نا بیٹے آخری بات بتاؤں گا پھر اللہ کے حوالے میں بھی پھر لیٹ ہو رہا ہوں. مکھی ہے نا مکھی ہمیشہ جو نا دانے اور پنسے پہ بیٹھتی ہے یا گندگی پہ بیٹھے گی. تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے وہ مکھی نہ بنے صاف ستھری جگہ پہ رہے. مکھی کی فطرت کیا ہے دانے پنسی گندگی کوڑے کے ڈیڑھ پہ مکھیاں پائی جائیں گی. تو آدمی ہے نا کسی کی عیب نہ نکالے. کوئی اچھائی ہو تو بیان کر دے عیب دے گا تو خاموش کو. اللہ پاک نے ہمارے بھی کتنے عیب اور گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ترقی کا. کچھ لوگوں سے بچ کے رہنا بیٹے جھوٹے سے بخیل سے منافق سے تکبر والے سے غرور والے سے اور میں والے سے. یہ ساری چیزیں جو ہے شیطانیت کی طرف ان کے ساری محبت درگزر فرماتے رہو. دنیا بولے گی آپ کو کہ تو ڈر گیا تو غلط ہوگا تیرے میں کوئی عیب ہوں گے. یقین کرو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جانا. آپ پریکٹیکل بتا رہا ہوں میرے کو اللہ پاک نے بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے ہر قسم کی. اللہ پاک کے احسانات ہیں. اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں سے بیٹے اچھے لوگوں میں رکھا. اچھے بات سے ہوا کہ کچھ لوگوں سے ہو جاتے ہیں معاملات. ہم صحیح ہوں گے کہیں ہم غلط ہوں گے کہیں وہ صحیح تھے کہیں وہ غلط ہوں گے لیکن انہوں نے ناجائز کرا نو ایشو کرا. ہم اور تیرا تو یقین کر لے جو چاہے اپن کر سکتے تھے جو چاہے اللہ کے حکم سے آج بھی آج کی تاریخ میں بھی. لیکن کیا مالک تیری رضا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں خطاؤں اور ہمارے عیبوں پہ جس طرح تو نے پردہ رکھا ہوا ہے دنیا کی نگاہ میں ایسے رکھا ہے تو گناہ گار ہی نا ہم بھی ہے تو ہم بھی خطا کار ہی نا. کب کون سے گناہ ہو جاتے کون سے عیب ہو جاتے کتنے عیب ہیں ہم نے تو اللہ بہتر جانتا ہے نا بیٹے. تو اللہ پاک ان چیزوں سے بچے تکبر کو. کبھی پیسہ دیکھو ضروری ہے پیسہ بہت کچھ ہے. کیا ہے بہت کچھ ہے پیسہ بہت 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 کچھ ہے لیکن ایک ہی الفاظ آتا ہے اس کے آگے پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت ہے. سب کچھ کون ہے فائنل میچ کون جیتتا ہے جو فائنل تک کھیلے. پیسہ سمجھو سیمی فائنل فائنل راؤنڈ نہیں ہے. فائنل راؤنڈ کیا ہے اللہ کی رضا کہ جب بندہ جائے تو اس کی رضا پہ. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی کہنے سننے میں غلطی میں کوئی بھی کوتاہی لاپرواہی کوئی الفاظ غلط ہو گیا ہو
تو سب سے پہلے اللہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. کوئی بات حدیث کے الفاظ ہم سے اللہ نے کہلوائے, اس میں کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی تو بھی اللہ مجھے معاف کرے. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے. دعا کرنا خصوصی بالخصوص پاکوانی شریف کی روانگی پچھلے 4-5 سال سے جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سسٹم ایسا چلا کہ کچھ لوگ وہاں سے ملنے آتے تھے, اب وہ ایک بزرگی کے پہ پہنچ گئے, ایک عمر ہو گئی, تو اللہ پاک ہمیں بھیج دیتا ہے کہ جب تم مل کر آ جائے. آسان الفاظ جو مجھے سمجھ میں آئے. باقی عید کے دنوں میں ہمارے گھر سے بھی کوئی نہیں گیا تھا, تو بس یہ اللہ پاک نے میرے پہ کرم نوازی کر دی. تو ویسے بھی اچھا ہے, اس بہانے آدمی تھوڑا ہو کے بھی آ جاتا ہے. دعا کرنا اللہ سفر آسان کرے, اللہ مشکلوں کو آسان کرے. ہم خصوصی دعا یہ کرنا کہ جو یہ باتیں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں, جو باتیں یہ الفاظات, اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے, اللہ اس پہ مجھے ثابت قدم رکھے. ایسی آزمائش ایسی گھڑی آئے تو یہی ثابت قدمی سے آئے. کوئی غرور تکبر میں جو شیطان والی بات تھی بیٹے جو شروع کری, اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس پہ ہم اس کو لے کے ہم آئیں گے, مٹی کو لے کے قبر تک آئیں گے کہ وہ لوگ جو آخری بات بیٹے آخری بات سمجھو, خواجہ حسن بصری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور ابھی سنو گے آگے جب اور جیسے جیسے عمر آپ لوگوں کی بڑھتی جائے گی, کتابیں پڑھتے جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں آپ کی حکایت اس میں حکایت کہتے ہیں. ایک نوجوان لڑکا آیا, آپ لوگوں سے تھوڑا بڑا نوجوان لڑکا آیا, اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے زندگی کا راز مل گیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا, سمجھ میں آ گیا زندگی کیسے گزارنی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کیسے گزارنی ہے؟ بولا میں نے کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی, رازق وہ ہے اور رزق پہنچاتا رہے گا, میں کھاتا رہوں گا, مجھے کوئی کام کاج نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ بولا میں آج جنگل سے آ رہا ہوں بولتے ہوئے. بولا شیر نے شکار کرا اور پیٹ بھر کے کھایا, پھر آدھا جو ہے نا وہ شیر شکار کو اٹھا کے لے گیا وہ پہاڑی کے اوپر سب سے اوپر. بولا وہاں پہ ایک نابینا بیمار سی بھیڑیا تھا, یہ لومڑی تھی, وہ بھیڑیا تھا, ہاں بھیڑیا, لومڑی دونوں میں سے ایک تھا. بولا اس کو دے دے گا تو بولا جب اللہ پاک اس نابینا اور بیمار بھیڑیے کو یا لومڑی کو رزق پہنچا رہا ہے تو میرے لیے کیا مشکل ہے, مجھے بھی پہنچائے گا وہ. بولا بات تو صحیح ہے بیٹے تیری, لیکن تو نے اپنے آپ کو جب وہ مہربان اور رحیم ہے تو تو نے اپنے آپ کو شیر تصور کیوں نہیں کرا, تو نے شیر بننے کی کوشش کیوں نہیں کری کہ میں شکار کروں, محنت کروں, کماؤں اور پھر لوگوں کی خدمت کروں. تو نے اپنے آپ کو لومڑی یا بھیڑیے سے کیوں ملایا جو شیر دے گا تو کھائے گا بھکاری بن کے. تو اللہ سے یہ دعا بھی تو کر سکتا تھا کہ اللہ پاک مجھے شیر بنا دے, مجھے اتنا تو دے دے کہ میں جو لوگ مجبور ہیں, جو لوگ لاچار ہیں, میں ان کی خدمت کروں. حالانکہ تو مجبور اور لاچار خود بن رہے, تو بیٹے زندگی میں کنواں خود کھودنا, اس میں برکت اور ذائقہ اللہ پاک ڈالے گا. بے شمار معاملات آتے رہیں گے, کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا. خاص طور پہ وہ ایک ناز شریف کے اشعار ہے نا, وہ تو ناز شریف کے لیے تھے, لیکن یہ رائے حق کے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پہ. تو بیٹے جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا, پھر شیطان نے کہا تھا, تو شیطان والی بات پہ آ کے ختم کرتے ہیں. اللہ پاک سے کہا تھا کہ تیرے راستے پہ چلنے والوں کے بیچ میں کھڑا ہوں, میں حائل ہوں گا اور ان کو بھٹکاتا رہوں گا, ان کو گراتا رہوں گا. تو اللہ پاک ہم کو ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے, بزرگوں کی دعاؤں سے, ان کے کرم سے اللہ ہم کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. اور دعا کرنا ہمیشہ اللہ نیک کاروں میں رکھے, اہل حق میں شامل رکھے. تو کامیابی ہے وہ کوٹ پینٹ پہنتے ہوں, میری طرح کپڑے پہنتے ہوں, آپ کی طرح جرسی بنیان پہنتے ہوں, آپ کی طرح شلوار قمیض پہنتے ہوں, جو بھی اہل حق میں شامل ہو. آگے اللہ کے حوالے, فی امان اللہ. بس سفر کی تیاری کرتا ہوں. اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر. کوئی بات کہنے سننے میں غلطی رہے گی تو معاف.